چیمبر آف کامرس کی کون سی وہ شخصیت ہے، کون سا وہ اہم عہدیدار ہے جس کے بارے میں جو شہری ہیں، جو اوورسیز پاکستانی ہیں، انہوں نے ایک بڑا مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے، اس کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ ہاؤسنگ پروجیکٹ کے حوالے سے فراڈ کیا ہے، اور ادارے اس کی مکمل چھان بین کریں، اور جس یہ مارکیٹنگ کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہے اس کمپنی کی بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے پروجیکٹ ہیں، جعلی پروجیکٹ ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے تشہیر کی اور لوگوں کو پھنسایا۔ یہ ایسا کرنے والے اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ انتہائی اہم شخصیات ہیں، انتہائی اہم لوگ ہیں جنہوں نے ہاؤسنگ پروجیکٹ میں اپنی انویسٹمنٹ کی، اور آج وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کامرس کے اس عہدیدار کو، جو اہم عہدیدار ہے انڈسٹری آف کامرس کا، اس کو بیرون ملک جانے سے روکا جائے، اس کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ اور یہ وہ متاثرین ہیں جو سردار طاہر کے ڈسے ہوئے ہیں۔ سردار طاہر جو کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر ہیں، ان کے حوالے سے ان لوگوں نے بات کی ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، انہوں نے لائف ریزیڈنشیا کے ہمیں پلاٹ دیے، کروڑوں روپے ہم سے حاصل کیے، اور اس کے بعد ان سے مبینہ ملی بھگت کر کے اب وہ خود سائڈ پہ ہو گئے ہیں اور ہمارا پیسہ ڈوب گیا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے نیب سے بھی درخواست کی ہے، نیب میں بھی انہوں نے اپلیکیشنیں دی ہوئی ہیں کہ اس پہ کارروائی کی جائے، ان کے حوالے سے سخت احکامات جاری کیے جائیں، اور یہ تحقیقات ہونی بہت ضروری ہے کہ جس میں یہ پتہ چل سکے کہ یہ جو چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں سردار طاہر، انہوں نے کتنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، کس طرح سے فراڈ کر کے ان کا پیسہ انہوں نے ہضم کیا، اور اب وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ دنوں نیب آفس کے باہر بھی مظاہرہ کیا، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہ بات کی کہ سردار طاہر جو ہے اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ اس وقت یہ صرف اور صرف پراپرٹی کا کام کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں بھروسہ دلایا، ہم نے اس پہ ٹرسٹ کیا۔ اس نے نہ صرف ہمارے ٹرسٹ کو جو ہے ملیا میٹ کیا، بلکہ ہماری جمع پونجی کو بھی ضائع کیا۔ ہمارا مطالبہ ہے نیب، FIA، دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے کہ ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، انہیں کسی بھی بیرونی ملک دورے پہ جانے سے روکا جائے، اور اس کی ون ون مارکیٹنگ کی انکوائری کی جائے کہ کس طرح لوگوں کو اب بھی دھوکہ دینے میں مصروف ہے۔ تو یہ جو کارروائی کی ہے، یہ جو مطالبہ کیا ہے، یہ ایک بڑا مطالبہ ہے، ایک چھوٹا مطالبہ نہیں ہے۔ یہ جو مطالبہ کیا ہے یہ لائف ریزیڈنشیا کے متاثرین نے کیا ہے۔ وہ آلریڈی نیب میں درخواست گزار ہیں، نیب میں درخواستیں دے چکے ہیں، اور اپنے حق کے لیے وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور سردار طاہر کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ تو ناظرین، انہوں نے پہلے بھی اس حوالے سے بات کی، اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ ہاؤسنگ پروجیکٹ میں دھوکہ دینے والے جو لوگ ہیں ان کے خلاف ضرور جانا چاہیے، کیونکہ گزشتہ روز بھی اس پہ بات ہوئی، اور اس پہ میں نے واضح کیا کہ اب نیب کی کھلی کچہری بھی ہے 2 بجے اسلام آباد G6 میں نیب کے آفس میں کھلی کچہری ہوگی، تو وہاں پہ اپنے مطالبات، اپنے درخواستیں لے کے وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ پہنچیں، تاکہ جو ڈسے ہوئے لوگ ہیں ان کی داد رسی ہو سکے۔ اسی طرح میں نے پچھلے دنوں منسٹری آف کامرس کے حوالے سے، جس کا انہوں نے نیا نام اپنا رکھا ہے مارگلا گارڈن، ان کے حوالے سے بھی متعدد درخواستیں نیب میں دائر کی جا چکی ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا جو متاثرین ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، جس میں نہ صرف اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، سواں گارڈن ہے، جناح گارڈن ہے، منسٹری آف کامرس ہے، دیگر جتنے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے، اپنی جو ضائع ہونے والی جمع پونجی ہے اس کی ریکوری کے لیے نیب آفس کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں، وہاں پہ جائیں، تاکہ وہ جو آپ کے پیسے ضائع ہو چکے ہیں ان کی ریکوری کا کوئی ذریعہ بن سکے۔ میں داد دیتا ہوں نیب کو کہ جنہوں نے پچھلے دنوں اسلام آباد کوآپریٹو سوسائٹی جو ہے ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، جو مافیا ہے، ان کو گرفتار کیا، اور آج وہ ڈھیلا جیل میں ہیں، اور اس پہ ریفرنس کی تیاری آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے۔ میرے ذرائع کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی تاریخ پہ نیب ریفرنس بھی دائر کر دیا جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا تمام جو متاثرین ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں کہ وہ اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اور
جو نئے پھنسنے والے لوگ ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ نیب آفس ضرور جائیں، اور جو درخواستیں دوستوں نے ایف آئی اے میں دی ہیں ان کو بھی ضرور فالو کریں۔ اور خاص کر کے میں یہ کہوں گا کہ نیب کیونکہ اس پہ بڑی کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے، اور نیب اس پہ کارروائی کر رہا ہے، بہت ساری ریکوریز جو ہیں، بہت ساری سوسائٹی سے ریکوری وہ متاثرین کو لے کے دے بھی چکے ہیں، اور مزید کارروائی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو آپ اپنا جو حق ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے، اس کی ریکوری کے لیے اب نیب آفس کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ ادارے کتنے متحرک ہیں اور کس طرح سے کارروائی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز جو میں نے بات کی اسی سے متعلق آج میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کل 6 اگست کو 2 بجے نیب آفس آپ ضرور جائیے گا، تاکہ آپ اپنے حق کا تحفظ حاصل کر سکیں، اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے نوٹس میں یہ چیز لا سکیں کہ کس ہاؤسنگ پروجیکٹ نے کس طرح سے ان کے ساتھ کھلواڑ کیا، اور کون سا ایسا عہدیدار ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، جس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، وہ سردار طاہر ہیں، اور ان کی مارکیٹنگ کمپنی ہے ون ون مارکیٹنگ، جس کے ذریعے اب بھی وہ جعلی ہاؤسنگ پروجیکٹس کی مبینہ طور پہ تشہیر کر رہے ہیں، اور لوگوں کو پھنسانے کے لیے اور اپنی جو جیب ہے گرم کرنے کے لیے دن رات اپنی ٹیم کے ساتھ سرگرم ہے۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی مزید انفارمیشن ہو تو میرے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، تاکہ میں آپ کی جو گفتگو ہے، جو بات ہے، اس کو اپنے چینل کے ذریعے اعلیٰ حکام تک پہنچا سکوں، اور نیب کا دروازہ ضرور کھٹکھٹائیے گا، آپ کا فائدہ ہوگا۔ بہت شکریہ۔